بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں. انبیاء کا ذکر کیا پیچھے اللہ تعالیٰ نے، اور اب ان کے جو امتی ہیں اس اعتبار سے جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کہیے کہ ان کے اولاد کے اندر سے ہوں یا ان کی امت کے اندر سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کے بعد یعنی انبیاء کے بعد جب بگاڑ قوموں کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے بارے میں بتایا کہ اس بگاڑ کی صورت کیا بنتی ہے اور اس بگاڑ کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ ایسے لوگ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے کیا کام کیا. نمبر 1 نماز کو ضائع کر دیا، اور دوسری بات کیا کی؟ خواہشات نفس کی پیروی کی. تو اس میں یہ بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ نماز کو ضائع کر دینا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنا، یہ دو بنیادی باتیں ہیں جو کہیے کہ امتوں کے یا قوموں کے بگاڑ سے یہ تعلق رکھتی ہیں. یعنی کسی بھی قوم میں کسی بھی گروہ کے اندر سب سے پہلے جو چیز برائی کی پھیلتی ہے پیدا ہوتی ہے وہ نماز کے ساتھ بے تعلقی ہے. نماز کے ساتھ بے تعلقی کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نماز کے ساتھ اب تعلق واجبی سے رہ جاتا ہے. یعنی صرف نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے اللہ رب العالمین نے آگے سورہ معون میں کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ تباہی ان مسلین کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی غفلت اور بے پرواہی برتنے لگتے ہیں. یہ کسی بھی امت کے زوال کے اور انحطاط کا پہلا مرحلہ ہے، یعنی پہلا قدم ہے جو اس راستے پر وہ اٹھاتے ہیں کہ جب وہ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں، یہ نماز کا ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا نماز بحیثیت مجموعی ان کے معاشرے کے اندر اس طرح وہ مقام اس کو حاصل نہیں رہتا. یعنی مسلمانوں کے معاشرے کے اندر نماز کا مقام یہ ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو جاتا ہے کہ جب ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برپا کردہ معاشرہ دیکھتے ہیں تو وہاں صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ دل سے مسلمان نہیں ہیں، یعنی منافق ہیں، منافقین کو بھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے اور اپنی اسلامیت کے اظہار کے لیے نماز کے لیے آنا پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی نماز کا ذکر کرتے ہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ یہ ادھر ادھر کہیں یہ اس طرح سے متذبذب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ انہیں نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، نماز کے لیے. لیکن صرف صورتحال کیا ہے کہ آتے ہیں قاموا کسالى، یعنی بڑی کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی مارے باندھے کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. یعنی یہ بات اللہ نے ان کے بارے میں بتائی ہے. تو یہ اس بنیاد پر ہے کہ نماز اگر ادا نہ کریں تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ سمجھ لیا جائے گا کہ انہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا ان کا اسلام سے تعلق ختم ہو گیا ہے. یعنی اس معاشرے اس دور کے اندر یہ صورت تھی، اس اعتبار سے گویا اسلام، اور یہ اصل صورت بھی ہے. ایسا نہیں کہ اب بدل گئی ہے، اب ہم میں سے کوئی دین کو بدل نہیں سکتا، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. بھائی یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ اس زمانے کی بات اور ہے، اس زمانے میں تو سب چیزیں گوارا کی جائیں گی. تو ایسا نہیں ہے. یہ تو گویا کہیے کہ جب بگاڑ بڑھ کر اس حد تک اس سطح تک آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمانوں کی اکثریت جو ہے نماز چھوڑ بیٹھتی ہے، غافل ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی جو خرابی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتی ہے. اتنے لوگ ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، مسلمان کے ان کے اسلام پر کوئی حرف نہیں آ رہا ہے اس بات سے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا تو الگ بات ہے، یعنی اس طرح سے نماز پڑھنا کہ آدمی وہ پابندی بھی پوری نہ کرتا ہو لیکن نماز پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہو، دن میں کوئی 1 8 2 4 نمازیں پڑھ لیتا ہو. ایسے لوگ بھی آپ کو جو ملیں گے تو اکثریت میں نہیں ملیں گے، اقلیت میں ملیں گے، اقلیت میں ملیں گے. جمعے کی نماز کا ہفتے میں 1 نماز پڑھنے کے حوالے سے دیکھیں گے تب بھی صورتحال بہرحال ایسی ہمارے سامنے آئے گی کہ اکثریت پھر بھی ہمیں غافل نظر آئے گی.
تو یہ کیفیت ہے جو آج ہمارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہمیں بتائی پچھلی امتوں کے حوالے سے تاکہ ہمیں بھی اس طرف توجہ ہو جائے, ہم ہوشیار رہیں اس معاملے میں. لیکن یہ ہوشیاری ہمیں آ نہیں رہی ہے, ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوئے انبیاء کے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا, نماز کو اس طرح سے قائم نہ رکھا. تو نماز وہ اولین رابطہ ہے جو مومن کا زندہ اور عملی تعلق اللہ کے ساتھ شب و روز جوڑے رکھتا ہے اور اسے خدا پرستی کے مرکز و محور سے بچھڑنے نہیں دیتا ہے. یہی وہ بنیادی بات ہے, یعنی اس کی روح کو زندہ رکھنے اور اپنے رب سے وابستہ رکھنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی کام جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے. اور جیسے جیسے انسان یعنی جب ٹوٹ جاتا ہے یہ تعلق تو پھر کیا وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. ہاں, یہاں تک کہ عملی تعلق سے ٹوٹ کر خیالی تعلق بھی پھر باقی نہیں رہتا ہے. تو اس لیے یہ بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمام انبیاء کے جو امتوں میں زوال آیا ہے تو اس زوال کا آغاز کس چیز سے ہوا ہے؟ نماز کے چھوڑ دینے اور نماز کے ضائع کر دینے سے ہوا ہے. یہی وجہ ہے, یعنی اس تعلق کی مضبوطی کے معاملے میں اور اس کی ضرورت کے اعتبار سے. اسی لیے یہ بات ہے کہ نماز بندہ مومن کو ہر صورت میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بیمار ہے تب بھی ادا کرے گا, سفر میں ہے تب بھی ادا کرے گا, حد یہ ہے کہ میدان قتال میں ہے تب بھی ادا کرے گا. ہاں, اس کے اندر اللہ نے رعایتیں رکھی ہیں, اللہ نے سفر کے اندر بھی رعایت کر دی ہے, 4 کی جگہ 2 پڑھ لو, یہ رعایت رکھی ہے اللہ نے. بیمار ہو تو کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو, لیٹ کے پڑھ لو, اشارے سے پڑھ لو. لیکن اس تعلق کو قائم رکھنا ہے, ٹوٹنے نہیں دینا ہے. یہ تعلق ٹوٹا تو پھر شیطان تمہیں اچک کر لے جائے گا, شیطان تمہیں اچک کر لے جائے گا, تمہاری روح جو ہے وہ زندہ نہیں رہے گی, بیدار نہیں رہے گی. تو اس اعتبار سے اور پھر اس تعلق باللہ کے ٹوٹنے کا نتیجہ کیا بتایا آگے بتا دیا واتبعوا الشہوات, پھر دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی اس میں جب اللہ کی یاد دل سے نکل جائے اور انسان غفلت میں مبتلا ہو جائے تو یہ غفلت اسے کدھر لے جاتی ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی میں انسان کو لگا دیتی ہے. تو خواہشات نفس کی بندگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کی بندگی سے دامن چھوٹتا ہے, ہاتھ آدمی اس سے الگ ہوتا ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ طاغوت کا شکار ہوتا ہے اور سب سے بڑا طاغوت اس کا نفس بن کر سامنے آ جاتا ہے. اور یہ جو کہ یہ خواہشات نفس یعنی دنیا پرستی جو ہے وہ اس پر غالب آتی چلی جاتی ہے. آج اپنے معاشرے میں ہم اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ دنیا پرستی کس طریقے سے غالب آتی جا رہی ہے خدا پرستی کے مقابلے میں, اللہ سے وابستگی کے مقابلے میں. دنیا کس طریقے سے لوگوں کے پیروں کی زنجیر بن گئی ہے کہ وہ اللہ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ نے یہ بات ہمارے سامنے واضح کر دی ہے, ہمیں بتا دی ہے کہ یہ ہے وہ خرابی جس سے امتیں پہلے والی بگڑی ہیں. لہٰذا اگر تمہیں بھی اس سے بچنا ہے تو اس سے یعنی نماز کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم رکھنا ہے اور اپنے معاشرے کے اندر نماز کا نظام جو ہے اسے برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. اور یہ جو خواہشات نفس کی پیروی ہے یعنی دنیا پرستی کا معاملہ ہے, یہ جو معیار زندگی کا فتنہ ہے, اس سب سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. آگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کریں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. اور جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا. پھر وہ جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے, ان کے بارے میں ایسی جنتیں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا الرحمن نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے. یعنی پھر سے پڑھیے وہاں سے الا من تاب وعمل صالحا, یہاں سے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا. کہ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر اختلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ یعنی بالغیب, غیب میں رہتے ہوئے یعنی درپردہ وعدہ کر رکھا ہے. انه كان وعده مأتیا, اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. تو یہ جو درپردہ کی بات ہے یعنی آج ہمارے سامنے نہیں ہے, آج جنتیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں, یعنی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں. اللہ نے ان کا وعدہ کیا, اس کے بغیر ہی وعدہ کیا کہ ہاں تم نے دیکھی تو نہیں ہے لیکن تمہیں ہم وہ جنتیں عطا کریں گے. ان کی ایک منظر کشی اللہ نے قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے اور ان وعدوں پر یقین ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے ہم سے کیے ہیں.
ورنہ بات ہے دنیا میں انسان کہتا ہے نا چیزیں وعدہ کرتا ہے، کوئی سودا کرتا دیکھ کے کرتا ہے، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ بے دیکھے، یعنی کہ اللہ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کی بھی بات ہے کہ اللہ نے انہیں یہ جذبہ دیا ہے، یہ توفیق دی ہے، یہ سمجھ دی ہے کہ جو چیزیں آج ان کے سامنے نہیں ہیں لیکن اس پر یقین بھی ہے اور اس وعدے کی بنیاد پر آج کام کر رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ دین کے راستے پر چلتے ہیں، جو اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں اور نفس اور شیطان کی گویا کہ یہ تحریکات کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے اللہ کے مقابلے میں، تو گویا کہیے کہ کس بنیاد پر؟ یہی جو چیزیں ان کے سامنے نہیں، نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھی، دونوں چیزیں نہیں دیکھی ہیں، لیکن دوزخ سے بچنے کے لیے کوشاں ہیں اور جنت حاصل کرنے کی طلب میں لگے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ توفیق دی ہے، ورنہ انسان تو ظاہر ہی کہتا جو دیکھا نہیں، جو سنا نہیں، جو سامنے نہیں، اس کے بارے میں کیا دیکھیں، کیا سوچیں، کیا کام کریں اس کے لیے۔ تو یہی امتحان ہے، اس میں اللہ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر دیا ہے، تو یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبادہ بالغیب، یعنی اپنے بندوں سے اللہ نے غیب میں رہتے ہوئے غیب کے اندر جو ہے عبادہ کیا، نہ اللہ سامنے نہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ لا يسمعون فيها لغوا، ابھی جنت کے منظر کشی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں۔ کہاں؟ جنت میں وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو بھی کچھ سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ جنت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بڑے اختصار سے یہاں پر بات ہو رہی ہے، ورنہ جنت کے منظر اللہ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ سورہ رحمان پڑھیے، سورہ دہر پڑھیے، سورہ واقعہ پڑھیے، بہت سی صورتوں میں بھی یہ منظر ہمارے سامنے آگے آنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے بات جو ان سے کہتے ہیں بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، یعنی وہاں جو معاملات ہیں وہاں کیا ہے، یعنی وہ کہیے کہ جس طرح آدمی کسی بےہودہ معاشرے کے اندر، بےہودہ مجلس کے اندر، کسی ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں ہر طرف بےہودگی ہے، گالیاں ہیں، گفتار ہے، بدتمیزی ہے، چیخم دھاڑ ہے، شور شرابہ ہے، ہنگامہ ہے، یعنی جس سے انسان کی طبیعت جو ہے الجھتی ہے۔ ایک سلیم الفطرت، سلیم الطبیعت آدمی جو ہے خوشگوار ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے، اچھے ماحول کے اندر اچھی گفتگو ہے، اچھے حالات ماحول میں لوگ بات کرتے ہیں ادب سے، تمیز سے، اس انداز میں۔ لیکن جب فطرت بگڑتی ہے جیسے آج صورتحال ہے، اب تم بھی آہستہ آہستہ عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ پولوشن کی بات کرتے ہیں، جسے آلودگی، آواز کی آلودگی جو ہے یہ سب سے بڑی ہے، اس کے کہا جاتا ہے، یعنی جتنی بےہودگی اور جتنی خرابیاں اس کے ذریعے سے پھیلتی ہیں، تو اللہ نے اس کو جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا، اور ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر اس کا ذکر آتا ہے ہمارے سامنے کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ کوئی بےہودہ بیکار بکواس جو ہے وہاں پر انہیں نہیں سننی پڑے گی۔ لا يسمعون فيها لغوا، کہ وہاں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، الا سلاما، جو بھی ہوگا سلامتی کے ساتھ۔ ایک تو لفظ سلام کا استعمال ہوا ہے، تو سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، سلامتی یعنی ہر چیز سے، ہر عیب اور نقص سے پاک، تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ اس کی بات ہے۔ دوسری بات، ویسے بھی سلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم کہتے ہیں، دنیا میں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہاں سلام علیکم کا لفظ آیا ہمارے سامنے، تو غرض یہ کہ وہاں ان کی آپس میں جو بات ہے وہ بھی کیا ہے، سلامتی کی بات ہے، آپس میں بھی ان کے جو گویا کہیے کہ ہر فرد اتنا سلیم الطبع ہوگا کہ وہاں پر یہ آپس میں گفتگو جو ہوگی وہ ہر قسم کی خرابی سے، ہر قسم کے عیب سے جو ہے وہ پاک ہوگی، اور بری سماعتوں سے، بری باتوں سے، گالیوں سے، گفتاریوں سے، اور اس طرح تانوں سے اور تشنوں سے اور غیبت سے، ہر ایک سے نجات۔ وہاں کوئی ایسا زلزلہ وہاں پر نہیں ہوگا، جو بھی سنے گا اچھی بھلی اور معقول بات جو ہے وہاں پر سامنے آئے گی، اور ان کا رزق انہیں صبح و شام ملتا رہے گا۔ فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ اب یہ صبح و شام کی بات آئی ہے اس میں، تو اس پر یہ بات ویسے تو قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات بھی واضح طور پر بتائی ہے، جب جو چیز چاہیں گے وہ انہیں ملے گی، جب جو چیز چاہیں گے وہ انہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت مقرر ہے، بھائی اس وقت ملے گی، اس سے پہلے نہیں ملے گی، اس کے بعد نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جس چیز کے لیے ان کا دل چاہے گا وہ چیز ان کے لیے مہیا ہوگی، فوراً موجود ہوگی، اور وہ اسے استعمال کر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تفصیل ہمارے سامنے رکھی ہے، لیکن اب یہاں پر جو بات کی ہے کہ پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس کو اسی طرح سے سمجھا ہے کہ صبح و شام کی بات ہے یہ، یعنی صبح و شام دو وقت کے کھانے کی بات ہو رہی ہے، تو اسی پر یہ بات بھی بعض لوگوں کی طرف سے آ گئی ہے کہ بھئی کھانا تو دو ہی وقت کا ہوتا ہے۔ حالانکہ بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ کھانا اپنے اپنے مزاج کے حساب سے لوگ کھاتے ہیں، یعنی معاملات دنیا میں بھی بعض لوگ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ زیادہ مناسب ہے،
لیکن اس سب کا تعلق اسلام اتنی تفصیل میں نہیں جاتا ہے، لوگوں کی جزیات پر بات نہیں کرتا، اصول بتاتا ہے، اصول بیان کرتا ہے. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کھانا کس طرح کھانا چاہیے، یعنی بھوک رکھ کے کھانا چاہیے، پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، یہ سب تفصیل تو بتائیے. لیکن یہ آپ کی ضرورت ہے 2 وقت کھائیے، آپ کی ضرورت ہے 3 وقت کھائیے، آپ کی ضرورت جتنی ہے جیسے اس کے مطابق کام کر سکتے ہیں. تو اس معاملے میں کوئی یہ دین کے اصول کی بنیاد پر بات نہیں ہو رہی ہے. تو اس میں یہ بات جو ہے اس طرح جو لوگ اپنے طور پر اگر اختیار کریں تو ان کی اپنی مرضی ہے، اس پر کوئی ممانعت پابندی بھی نہیں ہے. لیکن یہی بات ہے کہ جیسی ضرورت انسان کی اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے. اب روزے کی بات ہے، اللہ نے رکھی صبح شام کا رکھا ہے معاملہ، اگر تیسرے وقت کھانا ہی نہیں ہے تو پھر کوئی بات پابندی ہوئی نہیں ہے. تو بہرحال یہ انسان جو ہے چاہتا ہے مختلف اوقات میں استعمال کرتا ہے تو وہاں روزے کی شکل میں اس سب سے الگ کر کے صرف صبح و شام یعنی 2 وقتوں کے اندر اس کے کھانے کو پابند کیا جاتا ہے. تو یہاں کے بارے میں جو بات بکرتم و عشیہ کی بات کی گئی ہے، اس کے بارے میں یہ بات بھی کہی مفسرین نے کہ صبح و شام سے مراد کیا ہے. جیسے کہتے ہیں دن رات، کوئی کام دن رات ایک ہی کام ہے ان کو، جیسے کہتے تھے نا کبھی کسی میں صبح شام بس ایک ہی کام، یعنی بس اسی کا. تو یہ ہمیشگی کے لیے بھی دلالت کرتا ہے یہ لفظ. یعنی یہ لفظ کیا ہے، ہمیشگی جسے کہیں ہر وقت کا مطلب کیا ہوگا، کہیں گے رات دن ایک ہی کام ہے. تو رات اور دن کا مطلب کیا، رات اور دن میں نہیں بلکہ اس سے رات اور دن 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ اس میں ہمیشگی کا لفظ بھی آتا ہے. تو بنیادی طور پر یہاں پر یہ صبح و شام کے لفظ سے ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مستقل کی بات ہو، ورنہ اگر یہ نہ بھی ہو تو اس کے بارے میں جو اس کی تشریح دوسرے مقامات پر یہ سامنے آ جاتی ہے کہ کوئی سی چیز کی پابندی نہیں ہوگی. جنت نام ہی اس چیز کا ہے کہ جہاں پر انسان کی خواہشات کی تکمیل کا دوسرا نام جنت ہے. انسان جو چاہے گا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ انسان کو ایسا بنا دے گا کہ کسی بیہودہ بات کی خواہش بھی نہیں ہوگی اس کے اندر. جیسے کہتے ہیں نا دنیا میں انسان کے اندر کسی ایسی بات کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے انسان کے اندر، اور وہ اللہ کے حکم کی یعنی کسی نیک انسان کی بات بھی ہے کہ کبھی کسی برائی کا خیال آ جائے، کوئی چیز اس کے اوپر اس طرح سے طاری ہو جائے اور وہ اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑے، یعنی پھر بھی اسے اس پر نہ جائے، تو اس کی خوبی کی بات ہوگی ہے. لیکن وہاں ایسا کوئی خیال بھی انسان کو نہیں آئے گا. جنت کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو اس طریقے سے ان خرابیوں سے پاک کر دیں گے، سارے خرابیاں ان کی دور ہو جائیں گی. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ رزق انہیں مسلسل ملا کرے گا، یہ بات ہے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. فرمایا اللہ نے یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہے ہیں. یعنی اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں میں اس کو اس کا وارث بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے. یعنی اس کے لیے سارے اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق تو سبھی ہے نا، کسی کو الگ سے کوئی چیز تو ہے نہیں. لہذا ان کا کام کیا، غلام ہے، بندے ہیں. اب کچھ فرما بردار ہیں، کچھ نافرمان ہیں، باغی ہیں اللہ کے، مانتے ہی نہیں اللہ کی بندگی کو، قبول ہی نہیں کرتے، یعنی انکار کر دیتے ہیں اپنے رب کا، کافر جنہیں کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر کہ وہ کچھ اور نہیں کہ بندے ہی رہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان سب بندوں میں سے جو دنیا میں اللہ نے پیدا کیے ہیں، کسے جنت ملے گی، اس کا وارث کون بنے گا، جس نے تقوی اختیار کیا ہے. من کان تقیہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عبادنا، اپنے بندوں میں سے من کان تقیہ، وہ جو کہ تقوی جس نے اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اللہ کی فرما برداری اختیار کی، نیک عملی اختیار کی. اور ظاہر اسلام اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح 2 ہی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. اب یہاں سے مضمون بدل رہا ہے، پیچھے وہ جنت کی بات ہو گئی، اب یہ درمیان میں گویا کہیے کہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر کہہ لیجئے یا ایک اضافی بات کے طور پر کہہ لیجئے. کہ اس کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے کہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. مالک وہی یعنی تمہارا رب ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا. یہ بات کس سے، یہ قول کس کا ہے، یہ فرشتوں کی طرف سے بات آ رہی ہے. اس کے بارے میں بات آتی ہے اس آیت کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے، اور صرف اللہ کے رسول ہی نہیں، صحابہ بھی انتظار کرتے تھے کہ نئی وحی نازل ہو، قرآن اترے، اور اس میں تسلی کا سامان بھی ہے، اس کے اندر حوصلہ بھی ملتا ہے. یعنی جب قرآن نازل ہوتا تھا تو بڑا لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق تھا. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت میں گویا کہیے کہ یہ بات کہی جبریل علیہ السلام سے کہ آپ ذرا جلدی جلدی آیا کریں، جلدی جلدی آئیں. تو اس پر انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، اللہ کے بھیجنے سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں. ہمارا آنا جانا جو ہے اپنی مرضی سے نہیں ہوتا.
یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہم تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، اور جو ہمارے آگے پیچھے سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر ہی جب مناسب سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اس کے جو اس کا طریقہ سسٹم منصوبہ ہے اس کے مطابق ہی ہمیں بھیجتے۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں، جو کچھ ہمارے آگے، جو کچھ پیچھے، اور جو کچھ ان کے درمیان، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، لہٰذا وہ جیسے کہتا ہے ویسا کام کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ کی طرح بندے ہی ہیں، غلام ہی ہیں اللہ کے، اور اپنی مرضی سے نہیں کرتے کام۔ تو یہ وہی جو لے کر آتے ہیں یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ بات انہوں نے اس مقام پر کہی، اور یہ جو کہا وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ بھول گئے ابھی کچھ دن بعد یاد آئے گا تو پھر بھیج دیں گے، ایسا نہیں بھول گئے آپ تو وعدہ کر کے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ بھولنے والا، اللہ کو جب بھیجنا ہے اسی وقت بھیجنا ہے، یعنی وہ بالکل ہر چیز اس کے پاس طے شدہ ہے معاملات میں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں جیسے کہتے ہیں بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں لگتا ہے اللہ ہمیں بھول گیا ہے، اصل بات یہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے تو جو وعدے ہیں اپنے وقت پر اسی حساب سے پورے ہوتے ہیں، اس کی حکمت ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے، اس کا نظام ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم تو اپنی بات پیش کر دیتے ہیں، باقی اللہ جانتا ہے کہ کب کس کام کو انجام پانا ہے، تو اسی حساب سے وہ کام کرتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ آگے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ اب کیا کہا وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو، فاعبدہ یعنی بس تم اس کی بندگی کرو، اور واستبر لعبادتہ اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا کوئی ہستی تمہارے علم میں ہے اس کی ہم پایا؟ کوئی ہستی تمہارے علم میں ہے اس کی ہم پایا؟ اس انداز سے، یعنی سوالیہ طور پر، یعنی کہ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں بتا دیا کہ اب اللہ کے کس کے حکم سے ہوتے ہیں، اسی کی بات میں آگے بات بڑھائی ہے، اور کہا ہے کہ اب تمہیں کرنا کیا، ہمارا انتظار کرنے میں کام کی بات بتائیے کہ اللہ کے ساتھ وابستہ رہو، اس کی عبادت اور بندگی میں مصروف رہو، مشغول رہو۔ تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک، آسمان و زمین کا اور اس کے درمیان، اب یہ بات کیا ہو گئی، پوری کائنات یعنی ساری چیزوں کا مالک، آسمان و زمین، اس کے درمیان ہمارا علم ہی تو نہیں ہے، ہم اس کے بارے نہیں جانتے اور کیا کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے۔ تو بہرحال یہی بات بتا دی کہ ان سب کا مالک اللہ ہے، لہٰذا اسی سے وابستہ رہنا ہے، اسی کے پاس تسلی کا سامان بھی ڈھونڈنا ہے۔ تو اس میں کہہ دیا پس تم اسی کی بندگی کرو، یعنی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی اور ہی کہی جا رہی، بلکہ بات ہے وہیں لگے رہو، وہی ایک جگہ ہے، وہیں سے تمہیں تسلی، دلاسا، اطمینان، ہر چیز وہیں سے، اسی کی ذات سے ملنی ہے، وہیں سے جو ہے جو کچھ ملنا ہے وہاں سے ملنا ہے۔ فاعبد، تو بس اسی کی عبادت کرو، اور واستبر لعبادتہ اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، اس کی بندگی پر جو ہے، یہ بڑا کام ہے، بڑا کام ہے کہ انسان کا اپنے رب سے وابستہ ہونا اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اس کے ساتھ لگے رہنا، یعنی اس کی فرما برداری میں مشغول رہنا، اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ وابستہ کر کے آدمی اس پر مستقیم ہو جائے، یہی وہ چیز ہے۔ اس کے لیے آگے سورہ میں سجدہ بات آئے گی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر مستقیم ہو گئے، قائم ہو گئے، استقامت دکھائی، ان پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ جنت کی بشارت سے، اس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ سب باتیں اس طرح ہمارے سامنے، یہ اس کی شکل کیا ہے، واستبر لعبادتہ، کہ اس کی عبادت پر ثابت قدمی دکھائی جائے۔ عبادت کیا ہے؟ بندگی، غلامی، پرستش، عبادت، اطاعت، یعنی بس اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا، اللہ ہی سے امیدیں، اللہ ہی کا خوف، اس کی ناراضگی کا، اور اس اعتبار سے کیا کہیے کہ اسی کی رضامندی کا شوق، اور پھر اسی کے اطاعت، فرما برداری، جو حکم اس کا وہ اس کے پر سر تسلیم خم ہے۔ تو اس معاملے میں یہ رویہ اختیار کرنے کی بات کی، پھر کہا کیوں ایسا کیوں کریں؟ هل تعلم له سمیا، کیا اس جیسی ہستی کوئی ہے تمہارے سامنے؟ یعنی جب کسی کے پاس سب سے بلندر چیز ہو تو وہ اس سے کمتر پر کیسے راضی ہو جائے گا؟ بھائی جب بلندر چیز، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ چیز ہمارے پاس ہو، یعنی اس کے بعد جو ہے کوئی آدمی جس کے تعلقات گویا کہیے کہ کمپنی کے مالک سے ہوں، وہ اس کے کسی ملازم سے کیا بات کرے گا؟ یعنی اسے کیا توقع ہے؟ یعنی اس کا وہ تو جاتا ہے سیدھا، یعنی مالک کے پاس جاتا ہے، مالک سے وابستہ ہے، اب اسے کسی کا خوف ہے کیا؟ یعنی کسی معاملے میں اگر کسی ظاہر سی بات ہے کہ جس کے تعلقات جو ہے دفتر کے مرکز کسی ادارے کے سربراہ سے ہیں، تو وہ کسی اور سے کوئی معاملہ توقع رکھتا ہے، یعنی بے نیاز ہوتا ہے ان سے، یعنی اور اگر کرے گا بھی تو حماقت کی بات کرے گا، یعنی اگر وہ کہیں جائے بھی تو اور کہے اس سے بعد میں جا کر پاگل ہو گئے، مانگے کرنے لگے تھے، آتے میرے پاس، یعنی اسی کے پاس، جس کے پاس ہے سب جو مالک ہے۔ تو اللہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اللہ کا تو معاملہ ہی کیا ہے
تو اس میں اچھا اس کے اندر ایک بات سامنے رہے، اس کے الفاظ جو ہیں حل تعلم لہو سمیہ، سمی کا مطلب جو ہے یعنی اسم سے ہے، یہ سمی کا جو لفظ آتا ہے اس کے لغوی معنی ہم نام اسم ہے نا، اسم سے ہی یہ ہے مسمہ، تو اس میں جو ہے سمی سے ہم نام کی بات ہے، تو اس میں کہا کہ کوئی اللہ کا ہم نام، یہ بھی اس طرف بھی گئے ہیں، اس کی بات بھی کی ہے، تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے۔ ویسے تو اس کے اندر جب آگے بات کی ہے تو اس میں یہی بات ہے کہ اللہ کی صفات جیسا، یعنی نام بھی صفات ہی کے اعتبار سے آتے ہیں، تو اس میں یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے، اس پر بات کی ہے، خاص طور پر ہمارے قرآن مفتی شفیع صاحب نے اس پر نقل کیا ہے اپنی تحقیق سے کہ یہ جو مشرکوں نے جتنے بھی معبود گھڑے، بت بنائے، ان کے نام رکھے، سب کچھ کیے، کوئی بھی نام دیا لیکن اللہ کے نام کسی کو نہیں دیا، یعنی اللہ کے نام سے کوئی معبود باطل جو ہے موسوم نہیں کیا گیا، انہوں نے اپنی تحقیق سے اس میں نقل کیا ہے کہ یہ بہرحال کوئی ایسا نہیں ہے، لات منات یہ فلاں یہ سب نام تو رکھے لوگوں نے، اور بھی جیسے بھی رکھے، جو کچھ بھی رکھے، اللہ کسی کا نام نہیں رکھا، کسی بت کا، کسی ایسی چیز کا، تو اس حوالے سے بھی بات یہ اپنی جگہ پر ایک اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ ایسا کام ایسی حرکت کرتا، ورنہ ظاہر ہے کہ جب لوگ شیطان کی پیروی میں جاتے ہیں تو جانے کیا کیا کچھ کر ڈالیں، خود ہی الہ بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو اس میں یہ بات بھی کہی کہ اس کے نام جیسا ہم نام کوئی نہیں ہے، اور دوسری بات یہی جو اصل بات زیادہ اس سے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی جو بات ہے بنیادی طور پر یہ اللہ سے بھی الہ یہ سب چیزیں اس طرف جاتی ہیں، پوری تفصیل ہے اس کی، تو بنیادی طور پر اس کی ہم پلہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، لہذا کسی کا اس کے سوا کسی اور سے وابستہ ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں اس کی بنیاد کیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کو، اس کی ہستی کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کی ہستی کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ایسے مقامات پر وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی، اس کے پاس خزانہ ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، اور وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، ادھر ادھر جو ہے کہیے کہ اپنی ضرورتیں بیان کرتا پھرتا کہنا سب کچھ، تو اس اللہ کی قدر کا معاملہ، تو جو اللہ سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ توحید کا علم بردار بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے بات آ گئی سامنے کہ آپ یہ کام کیجئے، اپنے رب کے ساتھ وابستہ رہیے، اس کی عبادت کیجئے، اس کی عبادت پر ثابت قدمی دکھائیے، اور کوئی ہے بھی نہیں اس کے سوا ایسا کہ جو تمہاری مدد کر سکے، سارے کام کرے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، فرمایا انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا، یعنی انسان کچھ نہیں تھا، آج موجود ہے، تو یہی انسان جو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا کہ انسان اپنی پیدائش کو دیکھے کیسے پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے، ایک معمولی حصہ یعنی جو آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، ایسا جرثومہ، یعنی ایسا بیضا جسے جیسا سیل، یعنی اس سے پھر اس کا وجود کہاں سے چل کے کہاں پہنچتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہی ہے۔ اور بہرحال بعض اوقات تو ان سب کی موجودگی بھی اولاد نہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے، یعنی انسان نہیں پیدا ہوتا، یعنی یہ ضروری بھی نہیں کہ بس ایسا لازمی ہونا ہے، کتنے لوگ ایسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ جو چاہتا ہے ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے، پھر ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، سب کچھ کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں سب ٹیسٹ کرا لیے سب کچھ ہے لیکن نہیں ہوتا، یعنی تو یہ اللہ کی قدرت کہ اللہ نے، تو یہ انسان اپنی پیدائش کو دیکھے کیا چیز، اب جب اس کو عدم سے وجود میں لا کر، آدمی سوچے کہ جو ایک دفعہ وجود میں آ چکا ہے دوبارہ اس کا وجود میں لانا کیا مشکل کام ہے، ایک اعادہ کرنا کسی کام کا دوبارہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت پہلی مرتبہ کرنے کے، تو یہ دلائل دی ہیں قرآن مجید میں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد انہیں لا کر جہنم کے گرد انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے،
یعنی یہ کیفیت ہوگی ان کے بارے میں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، یعنی ان کا لیڈر اس کو اس میں سے چھانٹ لیں گے، نکال لیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں کہ یہ جو ان شیطانوں کے سکھائے پڑھائے میں آ کر اس راستے پر گئے وہ بھی ان کے ساتھ وہیں پر موجود ہوں گے، یعنی سارے انسان ہوں گے، جن ہوں گے، سبھی وہاں پر موجود ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے برائی کی، برائی پھیلائی، برائی کے علم بردار بنے، وہ سب کے سب اپنے انجام میں مشترک ہوں گے. تو جو لیڈر بنے رہے یعنی برائی کے اور اس کے علم بردار بنے رہے اور گمراہی جنہوں نے دنیا کے اندر پھیلائی اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے رہے، تو وہی سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جانے کے مستحق ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم چھانٹ لیں گے ان میں سے، یعنی لوگوں کو جو سب سے بڑے یعنی سرکش بنے ہوئے تھے. تو اس اعتبار سے باغی گروہ کے لیڈر کے بارے میں بات ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی بات جو کہی تھی کہ ہم اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے زیادہ سرکش بنا ہوا. اس کے بعد کہتے ہیں پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق کون ہے. یہ بات کہ ایسا نہیں کہ ایک مستحق ہے دوسرے نہیں، بلکہ بات یہ کون زیادہ مستحق ہے، یعنی جس کا معاملہ سب سے پہلے کیا جائے، یعنی سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈالا جائے. سب سے بڑا بنا ہوا تھا، سب سے آگے تھا اس معاملے میں، تو یہ زیادہ مستحق، اس کو سب سے پہلے آگے لے کر جایا جائے. تو اسی طرح بتایا بھی ہے کہ یہ جو ہے یہ گمراہ لوگ جو ہیں، لیڈر جو ہیں، وہ اپنے اپنے لوگوں کو لے کے آگے چلیں گے. ان کی جیسے کہا ہے فرعون اپنی پیشوائی میں اپنی ساری کے سارے اپنے جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان کو لے کر پیچھے اپنی قوم کے ساتھ آگے یہ خود ہوگا، اس کی قوم اس کے ساتھ پیچھے ہوگی. اور کس شان سے ہوگی؟ ایسا نہیں آج تو لیڈر آگے ہوتا ہے، قوم پیچھے زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے. وہاں کیا ہوگا؟ اور لعنت کرتے ہوئے اس نے مروا دیا، لعنت کرتے ہوئے اس پہ وہ آگے اور پیچھے لعنتیں برس رہی ہیں، اور پیچھے سے جو ہے نا اس کے جو کچھ اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، یعنی جو اس کو متون کر رہے ہیں، جو اسے باتیں سنا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں ساتھ میں، جانا تو ہے ہی، لیکن ظاہر ہے جب دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے، یعنی یہ تھا ہمارا لیڈر، تو یہ لعنتیں برساتے ہوئے اور اس کو جو ہے باتیں سناتے ہوئے اور ساری باتیں کرتے ہوئے تو گیا اور مزید اس کی رسوائی خرابی. تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس طریقے سے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون جو ہے زیادہ جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، اسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. یہ ایک بات ذرا اور طلب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وارد ہونا، یعنی اس پر داخل ہونا نہیں کہا ہے، وارد ہونا کہا ہے. یہ بات سامنے رہے، اسی پر بات ہوگی آگے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے اس پر سے گزریں گے، یعنی جہنم کے اوپر سے گزرنا یا جہنم کے سامنے، جہنم کا سامنے آنا یا جہنم کے سامنے خود آنا، یہ سب باتیں مفسرین اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ داخل ہونے کے بارے میں نہیں، بعض لوگوں نے اس کو داخل ہونے کے معنوں میں بھی لیا ہے. وارد ہونے کا مطلب داخل ہونا. پھر انہوں نے اس کی بات یہ کہی کہ داخل ہوں گے لیکن نیک لوگ جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے بردم و سلامت بن جائے گی، جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا. تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. بات کیا ہے کہ جیسے اور حدیث سے بات سامنے آتی ہے، قرآن کے اور حوالے جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ جیسے پل صراط کی بات ہے کہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور پھر اس پر سے لوگ گزریں گے، تو کیا اس سے وارد ہوں گے اور وہ گزر جائیں گے اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے، کوئی کسی رفتار سے، کوئی بجلی کی رفتار سے، کوئی اس رفتار سے، یہ ساری وہ روشنی اور وہاں سے نکلیں گے. یعنی کیفیت بتائیے ہمارے سامنے سورہ حدید میں اس کی تفصیل آئے گی. تو غرض یہ کہ یہ وارد ہونے کی بات تو اس اعتبار سے ہے کہ جب لوگ یہ دیکھیں گے، یعنی یہ بھی ان کے لیے معاملہ کیا ہے کہ اہل جنت کے لیے یہ اور مزید خوشی، اور اس کے بعد ہوگی کس چیز سے بچ گئے، یعنی کس انجام سے بچ گئے، اللہ نے کس انجام سے ہمیں بچا لیا. تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ یہ جو ہے وہاں پر گزر جو ہے وہ سب کا ہوگا. اور یہ بات ہم سامنے آ گئی کہ اللہ پرہیزگار لوگوں کو بچا لے گا اس سے. اللہ نے یہ بات کہی ہے پیچھے اس میں ہمارے سامنے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے
جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے، وہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو اس طرح سے اس پر سے گزر ہونا اس کا ذکر ہے کہ اس پر سے گزر ہوگا۔ پھر اسی کے اندر وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ایسے مسلمان جنہوں نے گناہ کیے دنیا کے اندر اور بہرحال ایمان کے ساتھ رہے لیکن گناہ کیے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر نکل جائیں گے، یعنی یہ کیفیت ہے۔ اب اس کی کیا صورت ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس سے سب کو بچائے اور ویسے ہی جنت میں داخلہ جو ہے وہ عطا فرما دے، یہ بات اس اعتبار سے ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں کون بہتر حالت میں اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔ یہ بات جو بیان ہو رہی ہے یہ مشرکین مکہ کے اسی حالات کے حوالے سے ہے کہ ان کا یہ استدلال تھا، یعنی جب لوگ بات کرتے ہیں ان سے تو ان کا استدلال یہ تھا کہ ذرا دیکھو دنیا میں دیکھو کس پر اللہ کا فضل زیادہ ہے، کس کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، کس کو نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، کس کے گھر زیادہ شاندار ہیں، کس کی مجلسیں زیادہ زبردست ہیں، کس کا بڑا جتھا ہے، کس کے پاس زیادہ سواریاں، یعنی یہ سب کچھ دنیا میں ظاہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر مکے کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کون ہیں؟ بلال ہیں، خبیب ہیں، آپ کے ساتھ آل یاسر ہیں، آپ کے ساتھ جو ایسے یعنی کمزور لوگ ہیں، آپ کے ساتھ غلام ہیں یہ لوگ، یعنی ان کے پاس جو ہے اور باقی جن کے پاس کچھ ہے بھی تو حالات کیسے بنا دیے کہ باقی نہیں رہتا وہ ختم ہو جاتا ہے، صورتحال ہے۔ تو کہا کہ اور اس کے مقابلے ابو جہل ہے اور گویا کہیے کہ اس وقت میں ابو سفیان ہے اور عتبہ اور شیبہ فلاں اور یہ اور نوفل، یہ سارے کے سارے جو ہیں امیہ بن خلف، یہ سب بڑے بڑے لیڈر، بڑے مالدار۔ دیکھو ہم پر یہ ساری نعمتیں برس رہی ہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اپنی حالت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ لیکن وقت نے بتا دیا، ثابت کر دیا کہ وہ جو عارضی یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے کے دیا تھا وہ بھی ان سے واپس لیا اور کیا ذلت ان کی ہوئی، اور یہ سارے کے سارے جو اس وقت بڑے کمزور نظر آتے تھے اور بڑے گویا کہیے کہ مفلوق الحالی کی کیفیت سے گزر رہے تھے، اللہ نے انہیں کیا بنا دنیا کا امام بنا دیا، دنیا کا امام بنا دیا انہیں۔ تو یہ بات اس طرح وہ کہتے تھے، یہ استدلال تھا ان کا۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا جو غلط فہمیاں جس میں پڑے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم باطل پر ہوتے تو یہ مزے نہ اڑاتے، اللہ ہم سے سب لے لیتا۔ تو یہ کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، حالانکہ اس سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اسے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو فرعون کے پاس کیا نہیں تھا، کیا نتیجہ نکلا، باپ ملک کا بادشاہ تھا، یعنی اتنی بڑی طاقت تھی، سب کچھ تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ برباد ہو گیا تمہارے سامنے۔ فرعون آج ہمارے سامنے ابو جہل کی رداد ہے، ابو جہل کے سامنے فرعون کی رداد تھی اور دیگر لوگوں کی رداد تھی۔ تو غرض یہ کہ ہر ایک کے پیش رو کچھ تو لوگ ہوتے ہیں نا جو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھو پہلے والوں کیا ہوا، ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے بات بھی کہ آگے آنے والا زمانہ آئے گا جب لوگ ہمارے بارے میں تجزیے کریں گے، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، کن کے بارے میں۔ تو اصل بات تو وہی ہے کہ جو حقیقی کامیابی ہے پتہ چلتا ہے، یعنی حتمی جسے کہتے ہیں نا، یہ تو وقتی مسائل معاملات ہیں جو بھی گزر رہے ہیں، بعد میں پتہ چلے گا نتیجہ کیا نکلا، بالآخر کون کامیاب گیا کون ناکام گیا۔ اس اعتبار سے تو یہ بتا دیا کہ اس سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں۔ قل من كان في الضلالة قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے، یعنی یہ بات اس وقت پتہ چلتی ہے۔ تو یہ بتایا کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا ادھر گمراہی کی ادھر پکڑ کے جو ہے بند کر دیا تو کون کرے گا۔ ابھی تو وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ کر کے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر کے آج بھی دور میں ہم دیکھیں کہ ظالم جو ہے اور وہ کہیے کہ اللہ کے نافرمان جو ہیں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں بڑھ رہے ہیں آگے۔ تو یہ بات تو بس اللہ ڈھیل دے رہا ہے، یہ کیا ہے ڈھیل ہے۔ یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر پکڑ نہیں ہو رہی ہے، ہم تو مسلمان ہیں سمجھتے ہیں ساری باتیں،
اور پھر پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے کہ انسان اس ڈھیل سے جو ہے غلط مطلب لے اور آگے بڑھتا چلا جائے، بلکہ اس سے سمجھے پلٹے. یعنی یہ اس مقصد کے لیے تو اللہ نے بتایا کہ پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ایسے معاملہ ہوا کہ وہ ڈھیل دیتے رہے اور وہ سمجھتے رہے کچھ نہیں ہونا ہے، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ گیا، یا تو موت کا وقت آ گیا، یا عذاب آ گیا، یا قیامت کی گھڑی جب آئے گی، جب کیا ہوگی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. جیسے فرعونی کا ذکر ہو گیا اور دیگر کا ذکر ہے کہ جس وقت پتہ چلتا ہے کچھ نہیں ہے، سب ختم، اور پھر اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب. تو اس لیے پہلے بتا دیا کہ ہم نے اس سے پہلے وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، کہ ہم اس سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں بڑھی ہوئی تھی. اللہ نے بتا دیا، اب انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. لہٰذا اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. یعنی ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، یعنی یہ لوگ جس طرح کر رہے ہیں اور اہل ایمان کمزور نظر آتے ہیں، صورتحال ان کی جو ہے اس وقت خستہ نظر آتی ہے، لیکن یہ اپنے وقت پر جا کر پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس، یعنی ان کو دنیا بھی یہ دولتیں مل رہی ہیں، نعمتیں ان کے سامنے ہیں، لیکن ہدایت پر نہیں ہے، یہ گمراہی پر ہے ان کا معاملہ. اور اہل ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ جو راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ آگے بڑھتے ہیں. ہر آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فیصلے کرنے، صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق بخشتا ہے، ان کو ان برائیوں غلطیوں سے بچاتا ہے، ان کی ہدایت اور اللہ کی ہدایت رہنمائی میں برابر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، سیدھے راستے پر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ہدایت میں انہیں ترقی عطا فرماتا ہے، آگے انہیں بڑھنے کا موقع دیتا ہے، اور پھر راست روی میں ترقی عطا کرتا ہے. اس کے بعد پھر جو بات کہی کیا ہے، اسی کا نتیجہ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. سورہ کہف میں پیچھے والی ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کو دعا صورتیں پہلے، جس میں اللہ نے وہاں بھی باقیات الصالحات کی بات آئی تھی کہ باقیات الصالحات کیا ہے، اس کی تشریح اپنے اس مقام پر کی تھی. یعنی باقی رہ جانے والی نیکیاں انجام کے اعتبار سے تو یہی باقی ہے نا. دیکھیے دنیا کے معاملہ کیا ہے، دنیا کی بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کی لذت میں کیا ہوتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے. گناہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ انسان سوچے دنیا میں زندگی میں کبھی کیا اس نے، تو گناہ کی لذت ختم، گناہ کا عذاب باقی. اور کسی نیکی کی مشقت ختم، نیکی کا اجر باقی، یعنی اس کی اصل میں باقی کیا رہتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر اس کی مثال بھی ہے، ہم دیکھیں اگر کسی نے حج کیا ہے، حج میں مشقت ہوئی تھی، اب وہ مشقت تو ختم ہو گئی، اب کہاں ہے مشقت، لیکن اس کے بارے میں جو اجر ہے وہ موجود ہے. روزے رکھے تھے، روزے کی مشقت ختم ہو گئی، لیکن روزے کا اجر باقی اپنی جگہ پر ملے گا. تو یہ جو باقیات الصالحات ہیں، جو نیکی جو ہے، نیک اعمال جو ہیں، جو آخرت میں ہمارے سامنے آنے والے باقیات الصالحات، تو جو اس پر لگے ہوئے ہیں، جو دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے، دنیا کہاں رہ جائے گی، یہیں رہ جائے گی، دنیا یہیں پر ختم ہو جائے، اور گناہ اس کا یعنی عذاب باقی رہ جائے گا، دنیا یہیں رہ جائے گی. کتنا ہی کمائے انسان، کتنا ہی کچھ کر لے، اگر اللہ کے پاس جمع کرایا ہے تو ملے گا، اللہ کے پاس جمع کرایا ہے، کسی نیک کام ملا ہے تو ملے گا. ورنہ کیا ہے، کمایا ٹھیک ہے، بارش ہو کے کام آئے، حلال بھی کمایا ہے، تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا، کمایا ٹھیک ہے. یہ بات تو کہیں بھی نہیں ملتی کہ جو کمایا ہے اس کا کوئی ماں باپ پتہ چلے گا بھائی آپ 10 لاکھ روپے چھوڑ کر آئے تھے، حلال تھے، 10 چھوڑ کے آئے تھے، اب اس 10 کے عوض میں آپ کو یہ ملے گا. نہیں، اس 10 میں سے اگر ایک بھی بھیجا تھا تو ایک کا ہی بدلہ ملے گا، جو وہاں بھیجا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا اللہ کی خاطر. تو باقیات الصالحات وہ ہیں اس اعتبار سے. تو دنیا تو چاہے جیسی بھی ہو، اچھی یا بری، بھلی یا بری، جیسی بھی انسان ہے، ختم ہی ہو جانی. البتہ برے طریقے سے لیے تو اس کا جواب دینا پڑے گا. باقی ظاہر سی بات ہے بعد والوں میں کام آ رہی ہے، اس کے معاملہ اسی طرح ہے. اصل چیز تو وہی ہے جو اللہ کی خاطر انسان نے کیا، چاہے وقت صرف کیا، چاہے مال صرف کیا، چاہے صلاحیتیں لگائیں، چاہے کچھ قربانیاں دیں، چاہے کچھ اپنے آرام و آسائش کو قربان کیا، تکلیفیں سہ کر جو ہے آدمی بیٹھا اللہ کے دین کے لیے. ظاہر سی بات ہے آج ہمارا آپ کا بیٹھنا جو ہے اللہ کے حضور گنا جا رہا ہے. یہ ساری بتائیے نا کہ جب اللہ کی خاطر، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ان کی باتوں کے لیے، اس کے ذکر کے لیے جب لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا اللہ کے پاس اس کا منصب کیا مرتبہ ہوتا ہے، کس طرح فرشتے ان کے گرد ڈھیرا ڈالتے ہیں، اور کیا ان کا اللہ کے پاس ذکر ہوتا ہے.
توقع رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بیٹھنے کی بنیاد تو یہی ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ باقیات الصالحات ہیں. یہ باقیات الصالحات ہیں. اور ظاہر سی بات ہے قربانی دے کر انسان آتا ہے، تکلیف سہ کر انسان آتا ہے. یعنی انسان کچھ چیزوں کو پیچھے موخر کر کے آتا ہے. جی آرام کرے یا بچوں کے درمیان بیٹھنے کہیے اور جو بھی چیز کہیے، مگر وہ چیزیں کیا ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائیں گی. ذرا تفریح یا مزہ یا تھوڑا سا آرام. لیکن یہ باقیات الصالحات کی جو شکل بھی ہوگی یہ آپ کے لیے ایک سرمایہ بن جائے گی. اور اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کتنا مبارک تھا وہ وقت جو ہم نے اس طریقے سے صرف کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کو سب کو زیادہ راہ بنا دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.